वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख। तू बिला वजह मुझे खड़े होकर तूने यहाँ पे बोला, तू फिर माफिया मांग रही है। तू फिर अपनी मौत को आवाज़ दे रही है। तू उसको भिजवा रही है मेरे घर पे। तू उसको मारिया को भिजवा रही है। तू माफ़ी के काबिल है। तुझे खुदा भी माफ़ करेगा। इसी कुरान तुझे पूरे दुनिया में नंगा कर दिया। कोई मुझे गाली निकालता है उसके बाद उसका हाल क्या होता है। स्वाति ने भी बहुत मेरे साथ मैं प्यार मोहब्बत से चली तो तुझे शर्म नहीं आया। तू मुझे ही चौधने चली थी। शर्म या तुझे इज्जत राशि आप भी जब तक इसकी गांड इसको गालियां ना दो ना, ये ठीक नहीं होती है। छोड़ के सना टावर भागती है। छोड़ के सना टावर भागती है। अपना घर संभाल। तूने बुलाया बच्चों को, डांस करवाया, जो कुछ किया। मैंने नहीं बुलाया। पता है पूरे इलाके को मैं दरवाज़ा नहीं खोती। जो बोलना है मुझे बोल, नवीद भाई को नहीं बोल। वॉइस सुन जरा, यूट्यूब पे वीडियो देख। तेरी इज्जतों के चर्चे में करूंगी कि तूने किया क्या है। स्वाति को घरों में बिठा के खाना खिलाने, उसका बाप उसके 8 भाई मर गए थे। मैं दुनिया को तुझे मेरे टुकड़ों पे पलने वाली तुझे, ओहो जरा यूट्यूब पे देख, खा रही है। ओ देख ना, अबे ओहो तुझे पहले भी पतीले बना के दिए। उस वक्त किस यार से किए। तू तो आबद स्वाति से खाती है ना, जब तो जबान बोलने लगी। मारिया के लिए 5 वक्त का नमाजी है तो बेटियों को क्यों छोड़ा हुआ है। क्यों हलाले करे। तू ही रह गई थी आबद स्वाति के लिए। तू ही खाना पकाने के लिए रह रही थी। जाके KFC में देख, जाके KFC में खाया। जाके देख हसन जई में माँ बाप को खिलाया प्लेटर में। उस वक्त याद नहीं था। उस वक्त याद नहीं बोला तो उसने मांगे पैसे अपनी माँ बाप के लिए भी। शाजमा मेरे पास सबूत है, वहाँ पैसे मैंने भिजवाए हैं, सबूत है। मुझे बोलती ना कोई इसको मसला था, नखरा था। मैं कोई आबद पग्गा नहीं हूँ। हाँ नहीं, इसको तो पूरी दुनिया में इसको मेरा घर बच्चे हलाला बर्बाद किया। इसको तो मैं जीने के काबिल नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। तुझे जीने के काबिल इंशाल्लाह नहीं छोड़ेगा मेरा अल्लाह, नहीं छोड़ेगा। इस जैसी औरतें 2 नंबर औरत के लिए कानून बन चुका है, जो औरतों के घरों को बर्बाद करती हैं, उनके शोहरों को बर्बाद करती हैं। हर चीज़ का सबूत है। इसने तलाक करवाई, बच्चे अगवा करवाए, और इसने देखो कि मेरे ऊपर झूठे खड़े होकर इल्ज़ाम लगाए। इसके बच्चे को मैंने बचाया, घरों में दोस्तियाँ यारियाँ करके KFC में बोला मुझे ले जाओ, नहीं ले जाती। देखो कल परसों फटा हुआ मेरी बच्ची को अस्पताल पहुँचा दिया। मुझे कहती थी साबत पगा को 50,000 1 लाख दो, जादूगरों के पास लेके जाऊँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों आबद स्वाति इतना पुलिस थाने कोर्ट कचहरियां, ये 2 टके का आबद स्वाति क्यों पकड़ा नहीं जाता। क्यों FIA से नहीं पकड़ा जाता, मुझे ये बताओ। ये इतना सारे आम मौलवी फौज पे बात कर रहे थे कि साद रिजवी हम मजबूर हो जाएंगे, हम अब जो है ना मजबूर हो जाएंगे हम कानून को हाथ लेने में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साद रिजवी की वजह से सुन्नी जमात में, तो हम उसकी खातिर कोई भी गलत काम करेंगे। गलत काम को रोकना होता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हम जैसी बेटियां बहुओं की इज्जतें तार होती। कोई इस्लाम कोई ऐसा कहता है कि ज़बरदस्ती निकाह में रखो और उसके ताल्लुकात भी ना रखो। नाहक तलाक की इजाज़त देता है, हलाले की इजाज़त देता है, बच्चे से भात छीनने की इजाज़त देता है, जुल्म की इजाज़त देता है। नमाज पढ़ो, नमाज तो बेशक बुराई और बेहयाई से बचाती है। मेरे बच्चों को बीमार करके, एक आज माँ की तकलीफ़ है, हर तरह की मैंने वीडियो बनाई। सही कहती है वो सबा कि अभी तक जो है ना आप लोगों की क्या नाम है, इसको मुझे पकड़ा क्यों ना गया। ऐसे 2 टक्की की ये आबद स्वाति, ये सबा के घरों में बच्चों को भिजवाता था। ये इसके पास है 2 दिन इसने बच्चे रख ना सके। वो वीडियो हर चीज़ मैंने यूट्यूब पर डाली हुई। ये देखो 2 दिन इसने ना रख सके। कौन से छोटे बच्चे इसके भाइयों ने ना रख सके। भाइयों के पास भेजता है ना, ये भाइयों के पास बेटा बगैर निकाह के हलाला। ये ज़बरदस्ती क्यों था। कोर्ट में मामला था, कोर्ट में सुलझाता। इतना बड़ा पीपल्स पार्टी का साद रिजवी का लब्बेक में आबद स्वाति, साद रिजवी का लब्बेक में ये देखो ऐसे दहशत गर्दों को फिर फजाने मदीना क्यों भागता। 4 भाई थे, सूरह बकरा मियाँ बीवी में और बोला है अगर लड़ाई हो जाए तो दोनों 4 मर्द से 4 औरत के सुलह क्यों नहीं करवाई। भाइयों ने तलाक करवा दी प्रॉपर्टियों की वजह से। प्रॉपर्टियों के सगा बाप दरिंदा बन के पूरी रात मुझे मेरे बच्चों को मारता पीटता, भूखा प्यासा रखता। ये मोहल्ले वाले इस सबा के अलावा, ये फूल वाले जिन्होंने हमला किया हसीब के अलावा, ये जो मेमन के अलावा, ये सब 4 घर आबद स्वाति गए। बाकी पूरे हलाके ने मुझे आके बचाते रहे और मेरी मदद करते रहे। एजाज़ आलम भी आता था, मुझे करता था। बाद में ज़ाहिर सी बात है जब अपना शौहर, ये बगैरत, जब शौहर अपने तारिक कुरैशी के पास ले जाएगा तो हर बंदा इसकी बीवी माजूर है। हर बंदे की नज़र फिर मुझ पे गंदी ही पड़ेगी। मेरे साथ कभी गंदा नहीं किया लेकिन गंदी ही पड़ेगी। वो शादियों के लिए भी फिर मेरे ऑफरें करेंगे। मोहम्मद शरीफ ने भी करी जो पीछे जादूगर है, हसीब को मैं वो करूँगा।
یہ آج ایک ماں کی پکار ہے. دعا زارا کی طرح تمام مائیں جو ایمان والی ہیں، تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور باپ بھائی، غیرت مند دو زانی کرنے والے مردوں اور زانی کرنے عورت کو اب تو قانون آ گیا ہے، اب تو قانون آ گیا ہے. یہ جس قسم کے مجھ پہ الزام لگا رہی ہے تو میرے ساتھ کھانا پینا، آنا جانا، میرے بچوں کو کوٹوں میں لا کے بھرغلانا، سواتی سے حلالے کروانا، پھر سامنے چرسدہ کوارٹر میں بلا کر اس نے مجھ سے پیسے منگوائے، اپنے ماں باپ کے یہاں حملے کروائے، اور شازمہ کو فون کر کے صبا نے بولا کہ اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤ. پھر وہاں پہ مجھے رکھا. اس صبا کے کہنے پہ سواتی رکھتا، صبا کے کہنے پہ مرتا. اس کے گھروں میں کھانے کیوں آتا تھا؟ یہ دیکھو، یہ سگا باپ پورے علاقے کو پتہ ہے اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا کرتا تھا. مجھ سے میرے باپ سے دشمنی تھی تو میرے باپ تو مار دیا اس کے باپ نے زہر دے کر. اب کیا کرنا تھا؟ میرے بھائی کو زہر دے کے مار دیا، میری ماں کو زہر دے کے مار دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا تھا؟ مجھ سے اور میرے بچوں سے دشمنداریاں کر رہے. عابد کے بھائی میری بچیوں کو اکیلے کیوں رکھا ہوا؟ جس طرح عابد کے بھائی ادھر اگر اکیلی تھی تو اس وقت ادھر رکھتے نا، مجھے بلا کے حلالہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حاجی مرید گوڈ میں جہاں ان بھائیوں کے اپنے بچے سب رہ رہے ہیں تو وہاں میری بچیاں رہ نہیں سکتی تھی؟ یہاں ہی میری اب تو تہابی نیوی میں چلا گیا، اب تو میں بھی اکیلی ہوں. مجھے لوگوں سے حملے کروائے جا رہے ہیں. گھر کا مالک بنے گا، قبضہ کرے گا، گھر نصیب ہوں گے. عابد کے باپ نے میرے باپ سے گھر چھینا، موت، 9 بیٹے تباہ و برباد، موت بربادی، کھانے کو بھی ترسا. ہم درویش لوگ ہیں، ہم فوجی لوگ ہیں. مجھے حسین کی طرح اور بی بی زینب کی طرح مجھ پہ، میرے بچوں پہ، میرے والد پہ بھی ظلم کیا. میرے والد کہتے تھے یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہے. کوئی باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے؟ یہ درندہ اپنی بچیوں کو مار رہا ہے، بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے، اور نہ جانے اللہ نہ خواستہ ان کی عزتوں کو بھی تار کرتا ہوگا. آج کل کے باپ کوئی رکھتا ہے، اس کی کون سی مجبوری ہے؟ مجھے پتا ہے 8 بھائی نہیں ہے، جہاں ان کے بچے رہ رہے ہیں وہاں میری بیٹیاں شادمہ مانور کیوں نہیں ہیں؟ اس عثمان سے صحیح ہے، اس کی ماں سے اس نے کیا، اس کو پاگل کر دیا. مجھے پاگل کرنا چاہ رہے ہیں، مارنا چاہ رہے ہیں، ہوا نہیں، کیونکہ میں درویش کی فوجی خاندان کی بہادر بیٹی ہوں، بے نظیر کی طرح، ختیجۃ الکبریٰ کی طرح، ٹھیک ہے نا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کی طرح میں بہادر عورت ہوں، اور بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان جیسی صلاحیتیں عطا کرے. اور یہ دیکھیں اس عثمان کی خاطر، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو میرے تہا، اس کو یہ خالد، اس خالد میں انشاءاللہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ خالد کے ساتھ میری بچیوں کے رشتے کر کے یہ بیوی کو عابد سواتی کے نیچے لٹایا. اور یہ دیکھیں، یہ ہے، اور یہ اس نے میری ماں کو مارا. یہ دیکھو، یہ کمینے، یہ بغیرت، شرابی، چور، ڈکیت. یہ تو حاجی مرید گوٹ کا مولوی ہے، یہ تو مولوی ہے. اس نے کیوں نہ حلالے کروائے ہیں؟ یہ تو آئے بھی نہیں فلیٹوں میں، بچیاں اکیلی ہیں، مولوی ہیں، چچا درندے. ناظرین، جب چچا درندے ہو جائیں، باپ درندہ ہو جائے تو میں اپنی جان اور اپنے بچیوں کی جان میں کیسے محفوظ کروں گی؟ جو ماں کے دشمن ہوتے ہیں اولاد کے. اتنے سالوں سے 23 سال سے آئے، آج میں نے یہ گھر بنا دیا، بیٹے کو نیوی میں بڑھا دیا، بیٹی ڈاکٹر بنا دی. میں نہیں پیدا کرے نا 4، میں نہیں پالے نا اکیلے تنہا. ناظرین، اس اسما خان نہیں پالے نا. اب میرے والد پورے خاندان کے سردار تھے اور فوج میں تھے. ہم کوئی معمولی لوگ نہیں. میرے نانا کی آدھا گاؤں بگڑ منگ میں، آدھا گاؤں میرے نانا کا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور میری بات سنو، بی بی ہوا میری سگی خالہ ہے بگڑ منگ میں. محمد نواز میرا ماموں. سمجھ میں آیا نا؟ میں خواص خان میرے نانے کا نام ہے بگڑ منگ میں، اور ایبٹ آباد میں میرے سارے رشتہ دار ہیں. ان لوگوں نے 7 سال کی لا کر اور انہوں نے ظلم کر کے 14 سال میں مجھے شادی کر کے، ایک ماں کی تکلیف ہے، یہ درد ہے، یہ درندہ ایک کتے کی موت مرا یہ عابد کا باپ، اور انہی بھائیوں نے مارا ہے. اسی خالد نے مارا ہے، اسی خالد اور اسی عدیل نے مارا ہے. ظلم کر کے کسی خاندان، کسی دنیا سے پوچھ لیں، ان کو چہروں کو بے نقاب کرے. یہ دیکھیں، یا FIA میں، اداروں میں، ایجنسیوں میں کیس چلا گیا. ناظرین، ان لوگوں نے مجھے پریشان، اس عورت نے مجھے گھر سے پریشان، بچوں کو بیمار کر دیا تاکہ میں بچوں میں لگ جاؤں اور یہ عابد سواتی کو یہاں سے بھگا دیں. یہ دیکھو، عابد سواتی کو یہاں سے بھگایا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں میرے گھر کی حالت دیکھیں، کہ میرے گھر کی دیکھیں، میرے بچوں کی حالت دیکھیں. آیا دن کے حملے، مجھے پریشان کرنا، مجھے کام نہ کرنے دے، مجھے گھر نہ کرنے دینا، اور مجھ پہ جھوٹے الزام لگانا. سواتی میرا پیسہ لے کے کھایا ہوا. اس نے 23 سال میرے بچوں کا حق نہیں دیا. ابھی بھی میرے بیٹے کی کمائیاں کھا رہا ہے.
ابھی بیٹے کی رات کو صبح نے بھی بولا نا کہ بیٹیوں کو بھجواتا ہے، یہ میرے بیٹے کی کمائیاں کھا رہا ہے، میری بیٹی کو راتوں کو کال سینٹروں میں بھجواتا تھا، مارتا ہے جھاڑو پوچھوں کے لیے، جس بچوں کے لیے ناظرین میں نے کبھی زندگی میں ناظرین میں نے بچوں کو عیش عشرت، ہمارے والد بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہمیں عیش عشرت سے اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پینے دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم امیر خیل قوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی آدھا گاؤں میرے ماں کا تھا، میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت سے، میری دادی نے محنت سے پالا پوسا، فوجی بنایا، SSG کمانڈو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے خاندان کے سربراہ اللہ نے مال و دولت میری ماں کو بھی اور میرے باپ کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہ عطا فرمائی. درویش تھے، فوج میں تھے، ٹھیک ہے نا. اور ہم SSG کمانڈو میرے والد تھے، اور SSG کمانڈو میری شکل، میرے صورت، میرے حلیے پہ نہ جانا، ہم کبھی کس روپ میں ہوتے ہیں، کبھی کس روپ میں. مقصد ہمارا جہاد ہوتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی. سر کفن پہ باندھا ہوا ہے. میں نے 8 ان درندوں کے ساتھ، گینگ وار والوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی آ رہے، MQM بھی آ رہے ہیں، گینگ وار والے بھی آ رہے ہیں، نہ جانے پولیس والے بھی آ رہے ہیں، اہل علاقہ کے 2 ٹکے کے لوگ بھی. یہ اعجاز عالم نے کرپشن کیا تو کہا اب یہ ان سے نہیں پوچھے گا. اور طارق قریشی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے طارق قریشی کا پیسہ لیا، اس شوہر کے ساتھ مل کے ان کے 8 بھائیوں نے کھایا. یہ ادارے ایجنسیاں کیوں نہیں پوچھتی ہیں؟ اتنی میری ویڈیو کوٹوں میں کر رہی ہوں، مجھے حملے کر رہے ہیں نا، مجھے مار رہے ہیں نا، میری بچیوں کو مار رہے ہیں نا، میرے بیٹے کو میں نے کس ان درندوں سے نکال کر، اور میں نے بولا اللہ نہ خاصا میرا بچہ کرمنل نہ بن جائے، تو اب میرے بچے کے دماغ خراب کریے. صبا بھی اور عابد سواتی بھی. یہ ناظرین پاسنگ آؤٹ میں مجھے کارڈ نہیں لا کے دیا گیا، اور یہ سواتی وہاں جا کے ملا نیوی میں تاکہ یہ بچ سکے. محنت میری، ابھی بھی میں پیسہ کھلا رہی پلا رہی، میری ویڈیو میرے بچوں کے ساتھ ہونا، میں ٹینشن سے انزائٹی سے نکال رہی. اور میں نے اپنے آپ کو ناظرین میں نے کس حال تک پہنچا دیا، میں نے اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں. کیونکہ آپ جہاد کرتے ہو، جہاد میں تو ہمارے نبیوں نے پتھر بھی کھائے، گالیاں بھی کھائیں، اور کیسے کیسے حالات ان کے منافق جہنم کا سب سے نچلا ایسا، منافقوں کے تو لیے کوئی جگہ ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ میری بات سنو، یہ تہجد پڑھتا ہے تو انہوں نے بیٹیوں کو کیوں سب حاجی مرید گوڈ میرے باپ کا، یہ میرا چچا، یابت کا باپ میرا چچا، سارے ہمیں تو کرائے پہ پھینک دیا تھا. ہمیں طارق قریشی نے دیا یہ چھوٹا سا، یہ کچی گلیوں میں اتنے کروڑوں اربوں کی میں مالک، میرے حاجی مرید میرے والد کا گھر. یہ یاسمین قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ناظرین، یابت کی بہن نے زہر دیا. وٹا سٹا بھابھی تھی 2 مہینے کی، جب میں تھی تو شادی ہوئی. یہ دیکھن بغیرتوں نے یہ جو چال چلی، ان کوفے والوں نے چال چلی، میرے بھائی کو زہر دیا گیا، میری ماں کو زہر دیا گیا، اور آج دیکھو مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہیں تاکہ ان کو پراپرٹیاں ملیں. اس عابد سواتی کو ساری زندگی بھگوڑا بھاگا، یہ بھاگا میری بہن کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات رکھے، ورنہ طلاق مجھے کیوں دیتا، 3 شادیاں اور کرتا. سگی بہنیں نکاح نہیں کر سکتی تھی، مجھے مار کر میری یہ گھر وہ گھر فلیٹ، اور یہ میری بہن کے بچوں سے شادی، اور یہ خالد کی بیٹی ہے، اس کو تہا کے پیچھے لگایا ہے. اس بغیرت نے پہلے اپنی بیوی کو عابد سواتی سے پیچھے لگا کے ایک طلاق کروائی، اس بغیرت نے، ٹھیک ہے نا. ان کو گالیاں نکالو، ظالم کو ہاتھ سے روکو. طاقت رکھتے ہو تو زبان سے ہاتھ سے روکو، اور طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے برا کہو. اور اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، ایمان کا سب سے مکمل درجہ ظالم کو ہاتھ سے روکو، اور زبان سے برا کہو اور دل میں برا جانو. ناظرین تھوڑا ظلم ہے. کل میری بچی، آج میری تڑپ میں اتنی ویڈیو بنا رہی، سارا کچھ کر رہی، عابد سواتی نے میری بچی کو، ناظرین میری بچی کو آج موت کے منہ کو صبا کی وجہ سے پہنچا دیا. پہلے بھی پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے وائس بھی، مما میرا علاج کراؤ. یہ رضوان علاج نہیں کر سکتا. بچیاں کس حال میں اکیلے فلیٹوں میں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ کون سا مذہب، کون سا الیاس اتاری، کون سا سعد رضوی، کون سا یہ ابراہیمی مسجد کا مولوی نے فتوے نکال دیے؟ طارق مسعود کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ تمام علماء کہاں سو رہے ہیں؟ صرف فوج کے خلاف بات کرتے ہو کہ سعد رضوی کو آپ بھڑکا کے وہ کرو ہیں، یہ کرو گے؟ میرا غصہ جائز ہے. آج میرا بچہ، اس نے جو ہے نا عبداللہ کو عابد اور صبا نے کچھ کھلا پلا کے اسے بیمار کر دیا. ابھی میرا بچہ ہنستا کھیلتا سیدھا گیا ہے ناظرین، سیدھا گیا اسکول پڑھنے کے لیے. فرسٹ اور ٹاپ آنے والا بچہ. میری ویڈیو آپ میرے بچے کے ساتھ دیکھو. پہلے بھی جب میں ادھر آئی تھی، میرے بچے کو موت کو منہ کو پہنچا کر، اور عابد سواتی نے جادو ٹونے کر ہوتے ہیں جادو ٹونے، ایسا نہیں کہ نبی پہ بھی ہوئے. خدیجہ اور جو ہے نبی عائشہ کی اس کی سگی غلام نے جو ہے نا اس پہ جادو کر دیے. اور میری بات سنیں ناظرین،
जादू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी औरतों ने भी कर दिए, कुरान पाक में भी ज़िक्र आया, ठीक है ना। लेकिन इस आबद सवाती ने उस वक़्त भी नाज़रीन जब ये तलाक और ये मुझे सुलह, जब वायरल मेरी वीडियो FIA में मामला गया, उस वक़्त भी आबद सवाती ने मेरे बच्चे को मौत के मुंह को पहुँचाया, मुझे पैसे ना दिए। मैंने सबसे मांगे, मेरा जेवर पैसा बिक गया नाज़रीन। इधर घर में मैं अकेली, मेरे ऊपर जाके घर देखो, नीचे देखो, तोड़ा। ये अब मैंने किस किस्म का मैं उधार लेकर इधर से एक से दूसरे से करके अभी ये मैंने थोड़ा सा मैंने घर को बनाया। मुझे आबद सवाती मेरा पैसा खा रहा है, मुझे तारिक कुरैशी पैसा खा रहा है। मुझे ये बताओ, मेरा बच्चा, मैंने शादमा को डॉक्टर किस लिए बनाया था? आज मैं मेहनत मजदूरियों पे लगूं? ये देखें, मेरी बात सुने, ये मेरे बच्चे की कमाई का हक किस पर है? उस बाप पर जिसके 8-8 भाई हैं, तारिक कुरैशी की दुकानों में काम किए, किधर गया पैसा? मैं 14 अगस्त का घर लेके बैठी हूँ, FIA में तारिक कुरैशी मेरे लिए गया, वो मुझे इस्तेमाल करना चाह रहा था, मेरे साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखना चाह रहा था। और ये देखो, इन लोगों को इस्तेमाल किया तारिक कुरैशी ने, इकबाल कुरैशी ने। पहले पुलिस आती है, कोई हादसा मारा पीटा इतने सालों से जाता, पहले पड़ोसियों को पकड़ती है ना, उन्होंने क्यों इत्तला ना दी? नाजरीन, क्या मुराद अली शाह के पास असिस्टेंट के पास चले गए? क्या हो रहा है मेरी बच्चियों को? किसी को शर्म हया गैरत है? फिर ये क्या नाम है, आग नहीं लगेगी? क्या नाम है, मेमनों के उधर मेरी भाई लियासत तारी वहाँ छुपाता था, फिर ये आग नहीं लगेगी? फिर आप लोगों के साथ जुल्म नहीं होगा? क्या होगा? कितने करोड़ अरब पति थे गुल प्लाजा वालों के लिए, मैंने कल भी बात करी, आज भी करूँगी, उनके साथ जुल्म हुआ। लेकिन वो करोड़ अरब पति थे, मुझे और मेरे बच्चों को खाना पीना दिया। मेरे बच्चे के पास खाने को भी कुछ नहीं था, मेरे पास डॉक्टर की दवाई भी नहीं थी। इस आबद सवाती ने मुझे बोला, तुम मेरे पास सामने चरसदा क्वार्टर में आओ और मैं तब तुम्हें बच्चे की दवाई के पैसे दूँगा। बाहर से भी उल्टे सीधे आ रहे थे। मैंने बोला मेरी इज़्ज़त ना। वहाँ जाके मुझे जो है ना 2 तारीख मेरी शादी की बर्थडे थी, वहाँ लेकर गया सुलह करवा कर। फिर 13 को मेरी बेटी की बर्थडे थी शाज़मा खान की। उसके बाद 17 तारीख को मुझे मार पीट कर मुझे तलाक दे के मुझे घरों से मेरा पैसा, मेरा जेवर, मेरा सब कुछ छीन लिया। ये घर तक छीन लिया था नाजरीन। फिर मैं कोर्ट में गई, कचहरियों में गई। आपने मेरी बात ये सुने, फिर ये देखें, तलाक मैंने कोर्ट से ली थी, उसके बावजूद मुझे हलाले करवाए। उस मौलवी वो भागा जा रहा है ना, मुझे तलाक़ें करवाईं और उसमें ये सबा और आबद पगा शामिल थे। इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, क्या कुछ किया। आज मेरी बच्ची बीमार, एक माँ की तड़प है। शायद कोई आवाम, कोई मोमन मुसलमान, कोई रेंजर्स आर्मी अदारे, मेरा ये कसूर है, मैं फ़ौजी ख़ानदान से हूँ। मेरा ये कसूर है कि मैंने तारिक कुरैशी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाए। मौलवी कह रहे हैं ये 5 वक्त का नमाजी है, तो वो मौलवी क्या था? वो तो इमामत करवा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था 21वीं सदी के मौलवी जहन्नम में जाएंगे। परों पे आयतें लिखी होंगी, तस्बीह होंगी और वो सड़ा हुआ गोश्त खाएंगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में कहा था सड़ा हुआ गोश्त खाएंगे। यतीमों और बेवाओं का माल खाने वाले मौलवी, हवस परस मौलवी, जितने मौलवी हर हवस परस ने, शायद उसने मेरे साथ क्या क्या गंदे खेल कर उस मौलवी ने। मैं उस वक़्त किस तकलीफ़ में थी नाज़रीन, आप मेरी वीडियो जाके देखो। मुझे मारा, टॉर्चर करके रखा गया, सामने वालों से हमला किया, यहाँ से सबा ने हमला करवा कर वहाँ भिजवाया। वहाँ मुझे अपने माँ बाप को पैसे, सारा कुछ शॉपिंगें, सारा को ये करवा के ब्लैकमेल करती थी। और उसी वक़्त इससे बात कर रही थी, आबद सवाती को बोला कि इसको जान से मारो। और वहाँ आबद सवाती ने मुझे जान से मार कर और मुझे मारा। मुझे अल्लाह ने बचा, वो मेरी वीडियो देखें, और मेरा मोबाइल तोड़ा, वो वीडियो देखें। और अब आके ये मुझे गालियाँ निकाली कि हर मेरी वीडियो देखो, कैप्सियों में जाकर इसको मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये दोबारा कह रही है सवाती के साथ बग़ैर निकाह के रहो। मैंने बोला मैं बग़ैर निकाह के नहीं रहना, मौत है ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। मैं तमाम ये देखें, अब ये कुरान पाक की मार होगी। मैंने साद रिजवी के लिए भी आई थी। जब मैंने कुरान पाक अदारे, एजेंसियाँ, FIA अदारे अगर काम ना किया तो हमारे मुल्क की बदनामी है। कब तक मेरे जैसी अस्मा को हज़ारों तुम लोग छुपा दोगे, पागल कर दोगे, मार दोगे, बच्चों के साथ ये सलूक करोगे। FIA अदारे हमारे पाकिस्तान के लिए इस वक्त काम कर रहे, उन्हें तारिक कुरैशी कह रहा है हम तो FIA को जेब में डालेंगे। ये लोग गालियाँ निकालते हैं। कल ही खड़े होकर कह रही तुमने हज़ारों वीडियो बनाई, कोई तुम्हारा हुआ? तुम्हारा कुछ हुआ? कुछ फ़र्क पड़ा? ये कुरान की मार होगी, ये कुरान पाक की मार होगी। ये मैं ऐसे कुरान पाक नहीं उठाती नाज़रीन। जब मैंने कुरान पाक उठाया तब तक बर्बादी है। फिर गुल प्लाजा भी जलेंगे, करोड़ों रुपए फिर काम भी नहीं आएगा जब मुझ जैसे और मेरे बच्चों जैसों को कोई बचाएगा नहीं। फिर करोड़ों रुपए थे ना, जले ना, सोना भी जला ना, फिर वो जले। किसी ने वहाँ से मुझे, लियासत तारी ने कभी मुझे सदका, मुझे मेरी मदद करी। मैं यहाँ भूखी प्यासी रही थी। बाजी जहाँ जो लियासत तारी में मदरसे में काम करती, वो मुझे गलत औरतों के पास, वो अर्श गुफ्ता के पास लेके गई, जिससे आबद सवाती के नाजायज़ ताल्लुक है। कौन से
سے ثبوت ہیں عابد سواتی کے نہیں ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی, ایجنسیاں اداروں کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ بھائی جتنے بھی کرمنل, یہ اعجاز عالم, علی احمد, یہ جو حسیب ہو گیا, آج جا کے دیکھو رائے منڈ میں چھپتے ہیں, الیاس اطاری اجتماعوں میں چھپتے ہیں, جتنے بھی قاتل, کرمنل اور بڑے سے بڑا مجرم, گھٹیا سے گھٹیا شخص, وہاں پولیس ان کو پکڑا نہیں جاتا. مگر کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں. مجھے تو ویسے بھی مجھے میرے بچوں کو مارنا, پاگل کرنا چاہ رہے ہیں, مگر حضرت عمر کی طرح, حضرت علی کی طرح, حضرت ابو بکر صدیق کی طرح, حضرت عثمان غنی کی طرح, نبی کی طرح جہاد کر کے, خالد بن ولید کی طرح, حسین کی طرح سر کٹ جائے گا. ہم حسینی ہیں, میرے والد نے کہا تھا, میں یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتی, میں ایک درویش کی بیٹی ہوں. میرے حلیوں کو چھوڑو, میں جان بوجھ کے حلیے ایسے بنا کے ہر جگہ پہ آنا جانا, ہر انفارمیشن لینا. میں وقت آنے پہ میں کیا کرتی ہوں, میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں؟ میں نے تنہا پولیس, رینجرز, آرمی, میں نے آرمی کا ساتھ دیا. میں کوئی ایسی ویسی عورت ہوں؟ دنیا مجھے پہچانے کے میں کون ہوں. میرا نام ہے اسما خان, ٹھیک ہے نا. میں نے گینگ وار والوں کا, یہ عابد سواتی کے بھائی, یہ اعجاز عالم, یہ پارٹیوں کے بندے, یہ یونٹ کے دور, میں وہ رہی ہوں. میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں, جبھی تو میرے سے ہاتھ نہیں لگا سکے نا. لیکن جو میری پاک دامنی کو ناپاک کی, اس ناپاک شخص نے اپنی بیٹیوں کو فلیٹوں میں اکیلے رکھا ہوا ہے, کمروں میں اکیلے گھنٹوں لے کے جاتا ہے. اپنے بھائیوں کیوں نہیں رکھتا؟ مجھے کیا حلالے کی ضرورت پڑ گئی؟ مجھے آگے شادی بھی نہیں ہونے دی, بچے لے کے بلیک میل کر کے, اور مجھے جان سے مارنا چاہ رہا. اور یہ میری بہن, اور یہ صبا کے ساتھ, بہن تو ابو میں نے مشہور کر دی, اب صبا کے ساتھ عابد پگا کو مار کے, یہ 1 کروڑ کا گھر ہے جو اپنے بھائیوں کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا, عابد پگا ہے, دیکھ لیجیے گا. اور میرا والا جو یہ عابد سواتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا نام ہے, یہ صبا اس کے ساتھ بھاگنا چاہ رہی تھی, کہہ رہی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگوں گی. وہ بھی تو بھاگ رہا تھا. ایسے تو آج قتل نہیں ہوتے. ایسی زانی مردوں اور زانی عورتوں کو سر عام چوک پہ لٹکاؤ, جو شریف مردوں کو تباہ و برباد کر کے ان کے زندگیاں برباد کر دی, اور کیا نام ہے شریف عورتوں کی گھروں کو تباہ و برباد کر دیا. اعلان جنگ ظالموں کے, جادو کروانے والوں کے. میں فوجی خاندان سے ہوں, جہاد ہے میرا. میں حسین پاک کی طرح شہید ہوں گی. یہ کہتے ہیں میں تمہیں شہادت نہیں دوں گا. میں نے تو اپنے سر کفن پہ میں نے باندھا ہوا ہے. میں نے اتنی محنت سے, میں خاموش تھی. اپنے بچہ پاسنگ آؤٹ سے لے کے, میرا بیٹا ناظرین مجھے پاسنگ آؤٹ میں ملنے نہیں دیا. میں نوید بھائی تھے, میں نے ان سے منتیں کر کے کہ مجھے پاسنگ آؤٹ پہ لے کے جاؤ. یہ شخص وہاں جا کے میرے بیٹے کو نیوی میں ملا, مجھے ملنے نہیں دیا. ناظرین, ظالموں نے مجھے ملنے نہیں, میں تڑپتی رہی. یہاں سے گئی, میں نے ان کی منتیں کی, میں نے پاسنگ آؤٹ. اور جب میں گئی ہوں تو وہاں میرے طاہا کو انہوں نے برین واش کر کے, ناظرین مجھے اندر دعاؤں لینے کا وقت تھا, مجھے اندر نہیں, مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیا. اندر نیوی والوں نے دعوت رکھی ہوئی تھی, اور ناظرین انہوں نے مجھے نہیں دیا. اور میں نے غیر لوگوں سے, میرا بھابھی اور کیا نام ہے نوید بھائی سے, میں نے جن کی ویڈیو بھی میں نے نیوی میں ان میں نے کہا, نوید بھائی جنہوں نے دعوت کری ہے, تو انہی کے گھر گئی تو اس نے فساد پھیلا دیا, کیونکہ اس کا مطلب سواتی کا جان سے مارنا تھا. بیچ میں نوید بھائی آ گئے, کیونکہ مجھے میرے بیٹے کے سامنے چھری سے مار رہا تھا. اس وقت طاہا نے بچایا. میں نے اس گندگی سے نکال کے اپنے بچے کو میں نے بھجوایا, اور یہ میری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میری بیٹے کمائی کا کس کا حق ہے؟ صبا کہہ رہی کہاں سے کمائی لاتی ہے؟ جس کا جوان بیٹا ہو, جس نے 23 سال, ابھی طلاق دیے 3 سال ہوئے نا, یہ جواب مجھے دینا ہے, یہ جواب مجھے دینا ہے. 23 سال میں نے کس کے بچے پالے؟ سواتی کے. مجھ سے 4 بچے پالے. آج میری بہن کے ساتھ جس نے اپنے شوہر کو پاگل کر دی, اس کو پاگل کر دی, اس بیٹے کو استعمال کر رہی ہے. ان کو پوری دنیا میں بے نقاب کریں. ناظرین, میرا جہاد پوری ہر عورت, ہر دنیا کی ظلم والی عورت کے لیے, ہر جہاں ظلم ہوگا اس کے لیے. بچ کے تو غازی, مر گئی شہید. اسما خان, حق اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد.